امام فخرالدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں. تو حضور آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میں شراب کا بھی آتی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں جاتی نہیں. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین نے یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی, بڑا نوازا ہے نبی پاک. حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا کو سودا کر لے میرے ساتھ. عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے 1 چھوڑ دو, کلمہ پڑھ لے, سودا کر لے. کہا حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتے ہیں ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے, 4 چیزیں حرام میں قطعی ہے. حضور کہتے ہیں 1 چھوڑ دے, میں 1 وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے کہا نا 1 چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر رہے تھے کہ شراب بڑی گندی ہے, زنا بڑا گند ہے, چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے, ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے, تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ اتنی گندی چیزیں, شراب بھی, زنا بھی, چوری بھی, اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا, شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے, جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا, اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل, میں نے کہا یہ تو گئی, یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا. کہتے بجلیاں دوڑ گئی. میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے وعدے کا کیا بنے گا؟ محبوب نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا. اب میری زنا کی عادت بھی گئی. اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا. وہ آدمی کا فلطاس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا. اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا, حضور سے وعدہ کیا ہے, اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی. کہتے شام 1 دن میں گیا, اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی. میرا زنا بھی گیا, میری چوری بھی گئی, میری شراب کباب بھی گئے. کہتے تیسرے جا کے دروازہ رسول سے بیٹھا. صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے, میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا. میں بس چہرہ تکتا رہا. دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں, اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرمائے.